بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ جیسے ہم امتحانات میں ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں 100/100 لاؤں، میں 100% لاؤں، تو کتنا لاتا ہے بندہ؟ 90%، 95۔ لیکن آپ بولیں کہ جناب نہیں، مجھے بس 50% کافی ہے، یا بس میں پروموٹ ہو جاؤں، تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو اپنی جو سوچ ہے اس کو آسمان کے ساتھ لگائیں۔ ابو محمد ابن التبان کا کہ وہ اپنے ابتدائی ایام میں رات کو علم حاصل کیا کرتے، تو ان کی امی جیسے ہی آتی نا تو وہ کیا کرتے تھے، اس مصباح کو، اس لالٹین کو ایک بڑے سے تحت الجفنہ الآنیۃ العظیمہ، ایک بڑا سا برتن ہوتا تھا، اس میں اس لالٹین کو چھپا دیتے اور وَيَتَظَاهَرُ بِالنَّوْمِ، سونے کی ایکٹنگ کرتے، اور جیسے امی چلی جاتی تو اس کو نکال کو پھر پڑھنے شروع کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول كما اعوذ بک من فتنة العمل ومن التکلف لما لا احسن ومن العجب بما احسن واعوذ باللہ من السلاطة والہذر ومن العی والحسر۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں قول کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْعَمَلِ، اور میں عمل کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ التَّكَلُّفِ لِمَا لَا أُحْسِنُ، اور جس چیز کو میں نہیں جانتا اس میں تکلف کرنے سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعُجْبِ بِمَا أُحْسِنُ، اور یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے وہ چیز اچھی لگنے لگے اپنے جس میں مجھے اچھا لگتا ہے، جس میں میں گرپ رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ اب آگے شیخ آتے ہیں المعقل الثالث، تیسرا اصول، جمع ہمت النفس علیہ۔ اس میں شیخ بات کر رہے ہیں کہ اپنا حوصلہ، اپنی ہمت عالیہ کو بلند رکھیں۔ تجمع الہمت علی المطلوب بتفقد ثلاثة امور، اپنی ہمت کو بلند رکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، الحرص علی ما ینفع، اس چیز کا حریص ہو جانا جو اس کے لیے نفع بخش ہے۔ حرص کا کیا مطلب ہے؟ حرص کا مطلب ہے، ایک تو ہوتی ہے طلب، حرص ہے شدت طلب، شدت رغبت، یعنی اس کو اس طرح زور سے تھامنا اور زور سے پکڑنا۔ فَمَتَى وُفِّقَ الْعَبْدُ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ حَرَصَ عَلَيْهِ، جب انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس نفع بخش چیز کو پکڑے تو وہ اس کا حریص ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز الاستعانة باللہ عز وجل فی تحصیلہ، علم کے حصول میں اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ میرے پاس سارے وسائل ہیں تو میں نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ علم حاصل کیا۔ تو کون ہوتا ہے جو تو نے علم حاصل کیا؟ جب تک اللہ نے توفیق نہیں دی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں، جب بھی صبح نکلیں اللہ سے مدد مانگیں، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر، یا اللہ میرے لیے آسان راستہ کر۔ تیسری چیز عدم العجز عن بلوغ البغیۃ منہ، جلدی ہار نہیں ماننا، جلدی عاجز مت نہیں آ جانا، برگر نہیں بننا، ٹھیک ہے نا؟ ممی ڈیڈی برگر بچے نہیں بننا، آپ نے شیر کا بچہ بننا ہے یا شیر کی بچی بننی ہے، آپ نے آگے جانا ہے۔ ایک دم جلدی ہار نہ مانا کریں۔ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے ہم ہار مان جاتے ہیں، تھوڑی سی کوئی مشکل چیز آ جائے ہم ہار مان لیتے ہیں۔ ایسا سائیکولوجیکل ویکنس کہتے ہیں اس کو، نفسیاتی طور پر ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں۔ اندر سے شیر کو نکالے، اس ایمان کی گرمائش کو پیدا کرے جس کے سامنے پہاڑ بھی کمزور پڑ جائے۔ اس کے بعد شیخ نے اس کی دلیل پیش کی ایک حدیث سے، کہا یہ میں نے ایک دلیل پیش کر رہا ہوں ان چیزوں کے متعلق، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد کرو، استعن باللہ، اور احرص علی ما ینفعک، اور اللہ جو تمہارے لیے نفع بخش ہے اس کے حریص ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، اور جلدی ہار مت مانو، جلدی عاجز مت آ جاؤ۔ اور قال الجنید البغدادی رحمہ اللہ الموحد، امام جنید بغدادی موحد تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے۔ آج کل ان کے بارے میں بات کرنے والے بہت ہیں لیکن توحید پہ ان کے پیروکاروں کو چلنا چاہیے۔ ما طلب احد شیئا
بجد واجتہاد الا نالہ فان لم ینلہ کلہ نال بعضہ، جس نے بھی جد و اجتہاد سنجیدہ ہو کر ایک چیز کو پانے کی پوری کوشش کر لی تو وہ اس کو پا لیتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَنَلْهُ كُلَّهُ نَالَ بَعْضَهُ، اگر وہ پورے کو پورے نہیں پاتا تو کچھ نہ کچھ تو پا لیتا ہے۔ جیسے ہم امتحانات میں ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں 100/100 لاؤں، میں 100% لاؤں، تو کتنا لاتا ہے بندہ؟ 90%، 95۔ لیکن آپ بولیں کہ جناب نہیں مجھے بس 50% کافی ہے، یا بس میں پروموٹ ہو جاؤں، تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو اپنی جو سوچ ہے اس کو آسمان کے ساتھ لگائیں۔ اور اسی طرح یعنی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے حوصلے بلند ہوں گے یا بلند ہو سکتے ہیں، جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں وہ ہے اعتبار حال من سبق، جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے قصے کہانی، ان علماء کے زندگانیوں سے ہم عبرت حاصل کریں۔ وتعرف على ہمم القوم الماضین، جو ہم سے گزرے ہوئے لوگ تھے ان کی ہمت عالیہ کے قصے پڑھیں۔ اسی طرح شیخ نے قصہ بتایا امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، کہ وہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو وہ فجر سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کی امی ان کو پکڑ لیتی، فتأخذ امہ بثیابہ وتقول له یعنی رحمتا بہ حتی یؤذن الناس او یصبحوا، اے بیٹے ذرا صبر کر لے، فجر تو ہونے لے دے، لوگوں کو جاگ کے جانے دے، پھر تو جائی۔ یہ تھے امام احمد بن حنبل، یہ تھی ان کی والدہ۔ یہ چیزیں نہ ہوتی تو کیسے وہ امام بنتے۔ اور اسی طرح امام خطیب بغدادی نے صحیح البخاری پوری کی پوری 3 مجالس میں پڑھی اسماعیل الحیری پر۔ کیسے؟ 2 مجالس مغرب سے لے کر فجر تک، تیسری مجلس ضحوۃ النہار یعنی چاشت کے وقت سے لے کر انہوں نے ضحا کے وقت سے لے کر عصر تک، پھر مغرب سے لے کے فجر تک، 3 مجالس میں۔ کیا ہم آج پڑھ سکتے ہیں؟ ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور قصہ بیان کیا ہے ابو محمد ابن التبان کا، کہ وہ اپنے ابتدائی ایام میں رات کو علم حاصل کیا کرتے، تو ان کی امی جیسے ہی آتی نا تو وہ کیا کرتے تھے، اس مصباح کو، اس لالٹین کو ایک بڑے سے تحت الجفنہ الآنیۃ العظیمہ، ایک بڑا سا برتن ہوتا تھا، اس میں اس لالٹین کو چھپا دیتے اور وَيَتَظَاهَرُ بِالنَّوْمِ، سونے کی ایکٹنگ کرتے، اور جیسے امی چلی جاتی تو اس کو نکال کو پھر پڑھنے شروع کر۔ ہماری حالت دیکھیں، ہم لوگ پڑھنا تو چھوڑیں، ہم لوگ تو کمبل کے اندر موبائل میں علم غلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی آئے تو سونے کی بھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا لیول ہے، یہ ان کا لیول ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں اس لیول پہ رہتے ہوئے وہ تبدیلیاں لائیں جو انہوں نے لائی۔ یہ تو آپ ایک مستحیل چیز طلب کر رہے ہو، ایک ناممکن چیز طلب کر رہے ہو۔ شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّ هِمَّةَ الصَّادِقِ لَا تَشِيبُ، جو سچا ہوتا ہے نا اس کی ہمت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں۔ میرے والد مکرم فضیلت الشیخ ثناء اللہ عبد الرحیم بلتستانی، کبار علماء میں سے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین سے پڑھا ہوا ہے، شیخ بن جبرین سے 18 سال ان کے ساتھ کام کیا۔ میرے والد صاحب کسی زمانے میں رمضان میں ایک دن میں 5 لیکچر دیتے تھے، ہر نماز کے بعد مختلف مسجد میں جا کے ان کی ڈیوٹی وہ خود لگواتے تھے، جالیات میں ہوتے تھے ادھر، وہ نہیں تھکتے تھے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 60 سے اوپر ہو گئی۔ میں کہتا تھا ابو جان بس کر دے، اللہ کا خوف کریں، میں جوان 20-21 سال کا، میں بولتا ابو بولتے بیٹا ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ داڑھی سفید ہو گئی لیکن ہمت اس 21 سال کے نوجوان سے بھی بلند ہے۔ ایک رمضان کے مہینے میں 100 سے زیادہ لیکچر دیے انہوں نے۔ ہم لوگ آج 1-2 دے کے تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ یہ ہماری حوصلے کی حالت ہے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ اور اسی لیے آخر میں ابو الوفا ابن عقیل احد اذکیاء العالم، عقل مندوں میں سے ایک تھے، بڑے حنابلہ کے علماء میں سے ہیں، وہ 80 سال کے عمر میں یہ کہتے ہیں ما شاب عزمی ولا حزمی ولا خلقی ولا ولائی ولا دینی ولا کرمی وانما اعتاض شعری غیر صبغته والشیب فی الشعر غیر الشیب فی الہمم۔ اللہ اکبر، یہ شعر ناقابل ترجمہ ہے، ہر چیز قابل ترجمہ نہیں ہے، لیکن میں مفہوم بتا دیتا ہوں، میں ترجمے کا ماہر نہیں ہوں، کہ میری ہمت، میرا حوصلہ، میری عزیمت، میرے اخلاق کم نہیں ہوئے، نہ میرا دین، نہ میرا لائلٹی، میری ولا
میرا کرم وہ بھی کرم نہیں کم نہیں ہوا. وَإِنَّمَا اعْتَاضَ شَعْرِي غَيْرَ صِبْغَتِهِ, لیکن میرے جو بال کے رنگ ہے وہ بدل گئے. وَالشَّيْبُ فِي الشَّعْرِ, اور جو بڑھاپا بالوں میں ہوتا ہے اور جو بڑھاپا ہمت میں ہوتا ہے, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے بھائیوں, بلند پرواز چڑھیے, عقابوں کی نظر سے دیکھیے اور خود کو ثریا سے چپکائیے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.